بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 302 سورۃ النور، آیت نمبر 31. ابداء زینت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ عورت اپنے موازی زینت کو، چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو اور اپنے بالوں کو، اور اس میں جو زیورات ہے اور میک اپ خوبصورتی ہے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. سب سے نفی کی ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. ہاں، جو کپڑا نظر آ رہا ہے اوپر سے وہ غیر اختیاری طور پر نظر آئے گا، اس کے علاوہ پورا جسم ڈھانکا رہے. البتہ جن کے سامنے زینت یعنی چہرہ، ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت ہے تو ان کا ذکر بعد والی آیت کے اندر آ رہا ہے ولا یبدین زینتہن سے الا لبعولتہن کے اندر. تو ولیضربن، وہ ڈالیں، بخمرہن، اپنے چادروں کو، دوپٹوں کو، علی جیوبہن، اپنی گریبان کے اوپر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یرحم اللہ المہاجرات الاول، کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجرات جو عورتیں جنہوں نے ہجرت کر کے آئی تو ان پر اللہ رحم فرمائے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے شققن خمرہن، ان کو جب چادریں نہ ملی تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو اور چادروں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کے اوپر ڈالا، یعنی پردے بنائے اور اس پر عمل کیا. تو یہاں پر رد ہے رسم زمانہ جاہلیت کے اوپر. جاہلیت اولا ہو یا جاہلیت جدیدہ، آج کی جو جاہلیت ہے، ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ عورتیں اپنے دوپٹے کو گریبان پر ڈالتی تھی، یعنی اپنے گلے کے اوپر، اور گریبان ننگا نظر آتے تھے. اس طرح بال بھی سر کے نظر آتے ہیں اور دیگر جسم اس کی حفاظت نہیں کرتی. آج کل بھی عورتوں کا یہی حساب ہے. وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہے کہ وہ بالکل چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا ہے جو گلے میں پڑا رہتا ہے، باقی جسم اس کے سینہ اور وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے رد کیا ہے قرآن زمانہ جاہلیت اولا اور آج کی اس جاہلیت کے اوپر بھی. اور ولیضربن بخمرہن، کہ وہ اپنی چادروں کو ڈالیں علی جیوبہن، اپنی گریبان کے اوپر. اور گریبان سے مراد یہاں پر جیب جو ہے وہ سینے کے اوپر ہے. جیب بعض لوگ جو ہے نا سائڈوں میں بناتے ہیں یا بازو کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ الجیب علی الصدر. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جیب وہ سینے کے اوپر ہوگی. تو جیب جو ہے نا اپنے گریبان جو ہے اس کے اوپر یہ دوپٹے ڈالیں اور ان کو ڈھک کر رکھیں. ولا یبدین زینتہن، اب یہ زینت کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ تو ان کا تذکرہ ہے کہ زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے خاوند کے سامنے، یا اپنے باپ کے سامنے، یا اپنے سسر کے سامنے، یا اپنے بیٹے یا خاوند کے بیٹے، یا بھائی یا بھتیجے بھانجے اور عورتیں. او نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں مراد ہے. اس سے کافر عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے لا یحل لمسلمۃ ان یراہا یہودیۃ او نصرانیہ، کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرکہ عورت دیکھے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ باندیاں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے. تو اس او ما ملکت ایمانہن سے باندیاں مراد ہے، غلام مراد نہیں ہے جو مرد ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ لا تغرنکم سورۃ النور، کہ تمہیں سورہ نور دھوکے میں نہ ڈالے. انہا فی الاماء، یہ باندیوں کے بارے میں، لا فی الذکور، یہ مردوں کے بارے میں نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ او ما ملکت ایمانہن سے غلام مراد ہے، بلکہ یہ باندیاں مراد ہے. ان کے سامنے وہ اپنا زینت ظاہر کر سکتی ہے. اب تابعین، تابعین جمع تابع کی، یعنی وہ آدمی جو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، خدمتگار مراد ہے. اور وہ خدمتگار ایسے ہیں کہ غیر اولی الاربۃ، جو حاجت نہ رکھنے والا. اربا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی حاجت، یعنی اس کے اندر یہ شہوت اور شوق نہ ہو، نہ مردوں کی طرف نہ عورتوں کی طرف، جو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل سادے اور بولے سے. تو ان کے ساتھ ان سے موازی زینت کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے سامنے زینت کے موازی وہ نظر آ سکتے ہیں. من الرجال، مردوں میں سے. او الطفل الذی، وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے راز کی اور پردے کی باتوں کو نہیں سمجھتے. چھوٹے بچے جو نہ سمجھ، آج کل کے تو تقریباً 4-5 سال کے بچے بھی وہ بڑے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، اور میڈیا کا دور ہے اور موبائل کا دور ہے.
جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے پردہ ضروری ہے جو سمجھدار بچے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے، باقی بچوں کے بارے میں اسی صورت کے آخر میں مزید تفصیل آ رہی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یہ قانون نمبر 7 یا 8 کے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر زور سے نہ ماریں، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے ما وہ چیز یخفین من زینتہن جو انہوں نے اپنی زینت چھپائی رکھی ہے، کیونکہ پاؤں کو زمین پر زور سے یا ہاتھ کو زور سے مارنے سے وہ زیورات کی آواز جو ہے وہ غیر محرم کے کانوں میں جاتی ہے اور اس سے وسوسے اور دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اپنے زیورات کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں اور اس کے ذہن میں نہ جائے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ پہلے کہا کہ دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ، اس کے بعد کہا کہ نظر کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، اور ابھی کہا کہ زینت اپنے جسم پر دوپٹہ ڈالا جائے، تو ابھی کہا کہ زمین کے اوپر آہستہ آہستہ جاؤ، پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے۔ یہ تمام آداب ذکر کرنے کے بعد کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ خطاب عام ہے، کیونکہ ہر مومن من حیث المومن، یعنی مومن ہونے کی حیثیت سے اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبو توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف جمیعاً سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، یہ ادب نمبر 6 کے ہیں، ایک اعتبار سے اور ایک اعتبار سے 9-10 کے ہیں، پہلے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ بھی ایک قانون ہے کہ ان لوگوں کا نکاح کراؤ جو غیر شادی شدہ ہے، منکم، تم میں سے۔ ایامہ جمع ہے ایّم کی، غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، بالکل کنواری لڑکی ہو یا جس کا خاون مر گیا ہو، یعنی خاون نہ ہو، مرد بھی اسی طرح ہے، تو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ والصالحین، اور نیک مومن، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، و امائکم، اور تمہاری باندیوں میں سے۔ صالحین سے مراد مومن مراد ہے، یا صالحین سے مراد جو صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کی اور نکاح کے حقوق کی، معنی یہ ہے کہ الصالحین سے صلاحیت والے مراد ہے، یعنی ان کے پاس خرچہ ہے، نان نفقہ ہے، وہ اس کا گھر کا اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ ان کا نکاح کراؤ۔ ان یکون فقراء، اگر یہ لوگ محتاج ہیں، ان کے پاس خرچہ نہیں ہے اور اس وجہ سے جھجکتے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے پرواہ کر دے گا، یعنی نکاح کی وجہ سے ان کا فقر ختم ہو جائے گا۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے بیوی کی تقدیر میں برکت رکھی ہے اور زیادہ مال رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے خاون مالدار ہوتا ہے، یا خاون کی وجہ سے بیوی، یا دونوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے، یا ان کی وجہ سے جو ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ یا بچی، تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں تقدیر میں، قسمت میں زیادہ مال لکھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراخی پیدا کرنے والا، اللہ فراخی دے گا، علیم، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا مستحق ہے۔ ولیستعفف، اب وہ لوگ جو غریب ہیں اور جو طاقت نہیں رکھتے، مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی بچا کر رکھیں، اپنی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیں اور روزہ رکھیں۔ ولیستعفف، اور خوب بچائیں، باب استفعال مبالغے کے لیے، معنی انتہائی بچنے میں محنت اور کوشش کریں۔ الذین، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نہیں رکھتے نکاح کی طاقت، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ کر دے ان کو اپنے فضل سے، یعنی خاون کو بیوی مل جائے یا بیوی کو خاون مل جائے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں الکتاب، من عقد مکاتبت، یعنی معاشرے کے اندر اگر غلام ہے اور باندیاں ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ غلاموں کا جو نظام ہے یہ اسلام سے قبل چلا آ رہا ہے، اسلام نے آ کر اس میں یہ تخفیف اور آسانی پیدا کی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ مفت میں آزاد کیا جائے۔ اگر مفت میں آزاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے عقد مکاتبت کیا جائے، یعنی ان سے کچھ رقم لی جائے، ان سے پیسے وصول کیے جائیں اور وہ مزدوری کر کے آقا کو 10 یا 20 ہزار روپے کی قیمت لگا کر طے کر کے اس کو لکھ لیا جائے اور اس کے اوپر ان کو آزاد کیا جائے،
جتنے غلام آزاد ہوں گے اور باندیاں آزاد ہوگی تو وہ اپنا نکاح کرائیں گے اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا، کیونکہ اگر غلام زیادہ ہو اور باندیاں زیادہ ہو اور ان کا نکاح نہ ہو تو طاقت ایک انسان رکھتا ہے اور اس کی نکاح نہیں کر سکتا تو معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی اور زنا پیدا ہوگا، اس سے معاشرت تباہ و برباد ہوگا۔ تو اس لیے مکاتبت کا حکم فرمایا ہے۔ والذین، وہ لوگ یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں الکتاب من عقد مکاتبت، کیونکہ اس میں لکھا جاتا ہے اس لیے اس کو کتاب کہا ہے، مما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، فکاتبوہم، تو ان سے عقد مکاتبت کرو، یعنی ان سے لکھائی کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر جانتے ہو بلائی۔ بلائی سے مراد یہ ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، قدرت علی الکسب، کہ وہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، امانت داری بھی ہے، دیانت داری بھی ہے، یا سمجھدار ہوں، یا خیرن کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، جب کوئی آقا اپنے غلام کو مکاتب بناتا ہے تو پھر باقی لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اس پر خرچہ کرو، اس کو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دو تاکہ وہ اپنا عقد کتابت آقا کو دے سکے۔ تو وَآتُوهُم میں خطاب عام مومنین کو ہے کہ دے دو تم ان کو مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اپنے اس مال سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تاکہ وہ اپنی گردن کو آزاد کر سکے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، یہ آخری ادب ہے کہ نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو علی البغاء، معنی زنا کے اوپر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں۔ یہاں زمانہ جاہلیت کے اندر ابن سلول اس کی باندیاں تھی، اور اس طرح دیگر کچھ مشرکین تھے جو باندیوں کے ذریعے زنا کرتے تھے اور ان سے اجرت حاصل کرتے تھے، تو اس آیت میں اس کے اوپر زجر ہے اور ان کو روکا گیا کہ نہ مجبور کیجیے فتیاتکم، اپنی باندیوں کو علی البغاء، زنا کے اوپر، اور بغاء سے مراد زنا ہے، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، ومن یکرہن، جو ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد معاف کرنے والا مہربان ہے۔